السلام علیکم لسنر. ناول نیم دل کے رستے دشوار بہت تھے. رائٹر سلوہ علی بٹ. ایپیسوڈ 1. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پاک ہے، جو تمہیں دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو. رات کے 3 بجے کا عمل تھا. کمرے میں 0 پاور کے بلب کی غیر واضح سی روشنی اور سردی خاموش تھی. ساری کائنات ہو کے عالم میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی. رات کے اس پہر وہ گمسم، شعور سے بیگانہ، جاگتے ہوئے تیسری رات بتا رہا تھا. نیند بہت بے کل سی اس کی کھلی آنکھوں کو بند کرنے کے لیے کروٹیں بدل رہی تھی، مگر اس کے ماتم کناں وجود کا نیند اور سکون سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا. اس کے کیے گئے پختہ ارادے، سجائے گئے خواب، لا حاصل کا دکھ اس کے اندر بین ڈال رہے تھے. متضاد سوچوں کی آمادگاہ، بوجھل اور بھاری سر اس نے بمشکل اٹھایا. خالی خالی آنکھوں سے خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑے ہوئے کمرے کا حلیہ اجنبیت سے دیکھا. بیڈ کی چادر دوہری ہو کر آدھی کارپیٹ پر رل رہی تھی. بیڈ اور نیچے کارپیٹ پر سارے بے پسی اور مایوسی سے پھاڑے گئے تکیوں کی روئی مدھم روشنی میں برف باری کے نرم گداز گولوں کے رقص کرنے کا منظر پیش کر رہی تھی. ڈریسنگ ٹیبل پر دھری پرفیومز کٹ، اسپرے، کلون، ہیئر برش، لوشن وغیرہ سب بوتلیں زمین پر زور سے پٹکنے سے ٹوٹ چکی تھی یا یوں ہی ادھر ادھر لڑک گئی تھی. اس نے ان دونوں میں بے تحاشا اسموکنگ کی تھی، حالانکہ وہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا. ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر گیا تھا. گلاس ٹیبل جا بجا راکھ سے اٹا ہوا تھا. کمرے کا جائزہ لے کر اس نے سر کو دائیں سے بائیں جھٹکا. اپنے پسمردہ اور تھکن سے بھرے وجود میں بہت سی ہمت جمع کرتا وہ اپنے گھٹنے پر ہاتھ کا بوجھ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا. اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا. ملجی روشنی میں بکھری چیزوں کو مزید قدموں تلے رونتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا. کافی دیر وہ بے یقینی سے آئینے میں اپنے عکس کو تکتا رہا. پھر بلا ارادہ ہی وہ اپنی دونوں کھلی ہتھیلیوں سے گالوں کو رگڑنے لگا. غیر محسوس انداز میں وہ کسی ذہنی مریض کی طرح یہ عمل بار بار دہرا رہا تھا، جیسے اسے کسی اور کے چہرے کا گمان ہو. ایسا کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کے زخم کا بھی احساس نہیں تھا جس پر اس نے بینڈیج کی تھی. اس کی دونوں ہتھیلیاں چکنی سی ہو گئیں. اس نے چہرے کو آئینے کے مزید قریب لے جا کر غور سے دیکھا. گھنے بال الجھے ہوئے تھے. اس کا ہلکا سانولا رنگ سیاہی مائل لگ رہا تھا. آنکھوں کے پپوٹے رت جگے اور زیادہ اسموکنگ کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے. آنکھیں بے تحاشا سرخ اور ہونٹ سیاہ ہو چکے تھے. اس کے جسم پر 3 دن پرانے کپڑے تھے. اسے یاد آیا کہ وہ 3 دن سے بھوکا بھی ہے. ہر زاویے سے اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ میکان کے انداز میں وارڈروب کی طرف بڑھ گیا. ہینگر میں لٹکتے کپڑوں کو تنقیدی نظروں سے الٹتے پلٹتے اس نے سیاہ شلوار قمیض منتخب کر لیا. شاور پوری رفتار سے کھولے وہ ٹھنڈے یک پانی کے نیچے 15 منٹ ساکت کھڑا رہا. ایک طویل بات لے کے وہ باہر آیا. بات کے بعد بھوک کا احساس شدت سے جاگا تھا. کچن فریج میں رات کا بنا کھانا پڑا تھا. کھانے کے ڈونگے دیکھتے ہی اس کا جی پھر سے اچاٹ ہو گیا. ہاتھ میں پڑا ڈونگا واپس رکھ کر اس نے دودھ کا ڈبہ نکال لیا اور چائے بنانے لگا. اس دوران اس کے ذہن میں کتنی ہی یادیں ابھرنے لگی تھی. کسی کا وجود، باتیں، کہہ کے، چھیڑ چھاڑ اسے خود سے بیگانہ کرنے لگے. ان تکلیف دہ سوچوں سے فرار پانے کے لیے اس نے برنر کی آنچ تیز کر دی. دھیان بٹانے کے لیے وہ بلا وجہ ہی کیبن کھول کھول کر بند کرنے لگا. ایک کیبن میں بسکٹ کا پیکٹ نظر آنے پر اس نے اٹھا لیا. چائے کے سپ بھرتے اس کا دماغ سامنے دھری بسکٹ کی پلیٹ پر یا تو دھیان نہیں گیا تھا یا وہ پھر کھانا نہیں چاہ رہا تھا. خالی دل، خالی دماغ، خالی جسم اور خالی روح. چائے کے آخری گھونٹ تک ان الفاظ کی گردان اس کے ذہن میں چلتی رہی. اچانک کسی کی یاد اس کے اندر ابھری. وہ جلدی سے مگ رکھ کر بکھری چیزوں کو مزید بکھیرتا اپنے موبائل ڈھونڈنے لگا. تھوڑی سی کوشش کے بعد موبائل اسے مل گیا. اس شخصیت سے بات کرنے کے لیے شاید
بڑا حوصلہ درکار تھا۔ اس نے اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکالنے کے لیے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے بہت آہستگی سے وزنی لکڑی کا بھاری دروازہ دھکیل کر کھولا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا اندر سو رہا ہے۔ اس سے آخری بار ملنے آئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کاش وہ جاگ رہا ہوتا، اس سے چند باتیں کر لیتی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ سو رہا تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو اس سے سوال و جواب کرتا، جانے نہ دیتا، جبکہ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے تو بڑی ہی ہمت سے قسمت کی چال کو ہموار کیا تھا، مگر زندگی ہمیں وہی دیتی ہے جو قسمت میں لکھا جا چکا ہو، اور قسمت لوح محفوظ پر الفاظ سے پھرتی ہے۔ دھیرج سے قدم اٹھاتی، ہیل کی آواز پیدا کیے بغیر وہ سنگل بیڈ پر مہوئے خواب بچے کے سرہانے آئی۔ بچے نے سینے تک کمبل اوڑھا تھا، ایک ہاتھ کان کے نیچے رکھے وہ گہری نیند میں تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ معصوم فرشتے سے نظر نہ ہٹا پائے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے اپنے سفید مرمری ہاتھ اس کے سیاہ ریشم جیسے ماتھے پر پکھیرے۔ بالوں کو سنوارتی وہ کہیں کھو گئی۔ اس کی انگلیاں سرکتی ہوئی آنکھوں پہ آ رکی۔ بچے کی آنکھیں بالکل اپنے باپ جیسی تھی، ویسی ہی چمک اور ذہانت سے بھرپور، چھوٹی سی کھڑی ناک، گلابی مائل اد کھلے ہونٹ جن سے موتیوں کی مانند شفاف دانت ہلکی سی جھلک دکھا رہے تھے۔ سوتے میں اس کے اد کھلے ہونٹوں سے نکلتی گرم تپش غیر محسوس انداز میں چھوتے اس کے ہاتھ کو بھی گرما رہی تھی۔ یہ بچہ اس کا 7 سال کا بیٹا، اس کا خواب تھا، جس کی تعبیر کے لیے اس نے جو رشتہ چنا تھا تھوڑی دور جا کے ہی ناہموار اور دشوار گزار ہو گیا تھا۔ واپسی بھی ممکن نہیں رہی تھی، مگر اب اسے چلتے ہی رہنا تھا، چاہے کتنی ہی کھائیاں آتی۔ اس کے گال آنسو سے بھیگ گئے تھے۔ اپنی ممتا کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ اسے جھک کر چومنے لگی۔ ابھی وہ مکمل سیراب بھی نہ ہو پائے کہ اس کی ماں دروازے پہ آ کھڑی ہوئی۔ یہ اٹھ جائے گا، اس نے محتاط انداز میں اسے احساس دلایا، جس کا مطلب تھا اب اسے مزید بچے کے پاس نہیں رکنا چاہیے۔ اس نے شفقت سے بچے کو چھوتے دھندلائی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ اس کا بے قرار دل بیٹے کو سینے سے بھینچ لینے کو چاہ رہا تھا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر اٹھا دیا۔ اسے نواسے کے اٹھ جانے کا خدشہ بہت زیادہ تھا، جسے سنبھالنا اس کے لیے مشکل ترین ہوتا۔ اپنی بیٹی کے جذبات کی اسے قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ دروازے میں رک کر اس نے اپنے لخت جگر پر تپتی الوداعی نظر ڈالی اور اپنے کٹتے جگر کے ساتھ باہر آ گئی۔ بیرونی برآمدے کے سون کے پاس زنک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس، سگار کے کش لگاتا، بارو اپ پرسنالٹی والا شخص اس کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے اس کے انتظار سے خوف میں مبتلا ہو۔ اپنی ماں سے گلے مل کر اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پھر بند کر لیے۔ اس کے حلق میں آنسو کے گولے پھنس رہے تھے۔ ماں نے دلاسا دینے کے لیے اسبات میں سر ہلایا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں بھی اسے اپنی بیٹی کی اس قدر بے قراری سے چڑ تھی۔ "Are you going, ماما؟" ابھی وہ ستون کے پاس کھڑے شخص کے قریب پہنچ ہی رہی تھی کہ اسے آواز نے اٹھتا اگلا قدم روک دیا۔ آسمانی رنگ کے گاؤن میں ملبوس، آنکھوں میں نیند کی ہلکی ہلکی سرخی اور آواز میں ناراضگی نمایاں تھی۔ اس کے پاس بیٹے کے سوال کا جواب، جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جس ماں نے اپنی اولاد کو 7 سال تک راست گوئی کا سبق پڑھایا ہو، خود اپنے پڑھائی سے انحراف کرنا کتنا مشکل تھا۔ اور ہاں یا نہ میں سر بھی نہ ہلا پائی۔ اس کے برابر کھڑے شخص نے ناگواری سے بچے کو دیکھا۔ "ماما، آپ نے لاسٹ ٹائم پر مس کیا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر جائیں گی۔ آپ نے لاسٹ ٹائم پرومس کیا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر جائیں گی۔ اس نے ماں کا کہا دہرایا۔ "میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، مجھے نانوں کے پاس نہیں رہنا۔ وہ بھاگتا ہوا اماں کے پاس پہنچا اور مضبوطی سے ہاتھ دبوچ لیا۔ "میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ضرور ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اپنے امڑتے آنسو کو روکتے، خود کو مضبوط بناتے، اس نے بیٹے سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دی۔
آپ جھوٹ بول رہی ہیں ماما، اس نے گلوگے لہجے میں ضدی پن سے کہا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ماما کی جان۔ بیٹے کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کا سارا حوصلہ ڈہ گیا۔ اس نے ننھے ہاتھوں کو باری باری چوما۔ اس کی ماں اور بیزار شخص نے خوف سے ماں بیٹے کے التفات کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ نو، نیور، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ ان انکل سے بولیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ وہ کسی صورت بھی آج بہلنے والا نہیں تھا۔ وہ پچھلے کافی عرصے سے تھوڑی دیر کے لیے آتی اور جلد واپس چلے جاتے۔ ابھی اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اب دونوں ماں کے لیے نہیں، کہ یہ اب ماں دنوں کے لیے نہیں سالوں کے لیے دور ہو رہی ہے۔ اب کی بار جانے دو، پھر میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ ہم دونوں اکٹھے رہیں گے، کھیلیں گے، باتیں کریں گے، بہت کچھ۔ ماں کو بہلانے کے لیے اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنا وعدہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، اس نے اپنے پیچھے مرد کی سرد سی آواز سنی۔ موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے کب سے چپ کھڑی اس کی ماں آگے بڑھی اور مضبوط سے نواسے کو بازو سے پکڑ لیا۔ ایسا وہ اپنی بیٹی کی ہر بار واپسی پہ کرتی تھی۔ اس شخص کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے بیٹے کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ چھوڑے نانو، مجھے دور ہٹو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ اس نے مچلتے ہوئے نانی سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا۔ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے وہ مسلسل روتے ہوئے بیٹے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ، پلیز ماما، چھوڑے نانو مجھے۔ اور نانی کی باہوں میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک جیسی بے بسی میں جکڑے ہوئے تھے۔ نانی نے مضبوطی سے اس سے دبوچ کر اندر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی گیٹ پار کر گئی، جس کی واپسی پھر کبھی نہ ہوئی۔ اس نے لکڑی کا بوسیدہ سیلن زدہ دروازہ دھیرے سے کھولا، جس کی چنگاڑ کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ اس چوکھٹ کے اندرونی دونوں اطراف میں اینٹوں کے سہارے سے دروازہ کھڑا تھا، جس کا بیرونی کنڈا کسی زمانے کی یادگار بن چکا تھا۔ اس مکان کے واحد مکین کے خیال میں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں بچا تھا جسے کھو کر وہ ملال میں گرتی۔ اس کے گھر کے دروازے کے ساتھ ہی چھوٹی سی کچی مٹی کی دیوار شروع ہو جاتی، جس کے کہیں کہیں سے اوپر حصے لوگوں کے دیوار کے پار کودنے سے اکھڑ گئے تھے۔ یہ قبرستان کی دیوار تھی، جس کا کچھ حصہ پے در پہ بارشوں سے ڈہ گیا تھا۔ دیوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے قبرستان کا اندرونی منظر باہر کھڑے ہو کر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ قبرستان کی پکی سڑک کے اس طرف کالونی آباد تھی، جہاں سے رات کو چور چوری کرنے کے بعد آسانی سے اس طرف کود کر اپنا بچاؤ کر لیتے۔ بہت سے لوگ باہر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے۔ وہ بہت سست روی کے ساتھ دیوار کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ بڑی سی سیاہ کھلی چادر، پیروں میں مٹی سے اٹی پلاسٹک کی چپل، چادر سے سیاہ و سفید کھچڑی نما بال نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر جھریوں نے وقت سے پہلے ہی اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھتے رہنا ممکن نہیں تھا۔ کبھی یہ آنکھیں بہت خوبصورت رہی ہوں گی، مگر اب ان میں خالی پن، اداس، وحشیانہ جھلک تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پیتل کا پرانا سا جگ بھی تھا، جس کی چمک کھس کھس کر اتر چکی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے وہ بار بار ڈھلکتی چادر درست کرتی جاتی اور ہمیشہ کی طرح ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ سوئے ہوئے کتوں کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ قبرستان کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک لوہے کا جنگلہ تھا۔ اس جنگلے کے دائیں طرف سبز رنگ کی ترپال بچھا کر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ترپال پر گلاب کے پھولوں، لڑیوں اور موتیوں کے ہار اور پتیوں کی الگ الگ ڈھیریاں تھیں۔ جنگلے کے بائیں طرف پانی کی ٹونٹی لگی ہوئی تھی، جہاں سے لوگ پانی بھر کر قبروں پر چھڑکاؤ کرتے۔ وہ پھولوں والے لڑکے کے پاس آ کر رک گئے۔ وہ کئی سالوں سے روزانہ قبرستان جاتی تھی، مگر ہمیشہ پھول لے کر کبھی خالی ہاتھ نہ گئی۔ اس نے اپنی سیاہ چادر کے پلوں کی گانٹ میں بندھا ہوا 5 روپے کا سکہ کھولا اور 14-15 سال کی لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ 2 سال پہلے تک اس ترپال پہ لڑکے کا باپ بیٹھا کرتا تھا، پھر اس نے کہیں اور ٹھیلا لگا کر یہ جگہ اپنے بیٹے کو دے دی۔ اس نے 5 کا سکہ بچے کی طرف بڑھایا، جسے اس نے چمکتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں سے لینے سے انکار کر دیا۔
یہ انکار اس بچے کے باپ کا بھی معقول تھا، وہ بھی اس عورت سے پیسے نہیں لیتا تھا اور بیٹے کو بھی یہی نصیحت کی تھی، وہ بھی ہمیشہ سکہ ضرور دیتی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ ایک دن وہ پیسے پکڑ لے گا۔ اس نے پیسے واپس باندھ کر کھلی سیاہ چادر کا دامن پھول سے بھرنے کے لیے پھیلا دیا۔ بچے نے دامن میں اونچی ڈھیروں سے 2 ہتھیلیاں بھر کے گلاب کی پتیاں ڈال دیں۔ چادر کو مضبوطی سے سینے کے ساتھ لگایا، اس کی آنکھوں میں تشکر بھری ممنونیت تھی۔ اس نے قریبی ٹونٹی سے پیتل کے جگ میں پانی بھرا اور جنگلے کو دھکیل کر دیوار کے پار چلی گئی، جہاں اس کی قیمتی متاع ابدی نیند سو چکی تھی۔ موبائل کی مسلسل ہوتی بیپ نے اسے گہری نیند سے جگایا۔ قسملندی سے ہلتے اس نے آنکھیں کھولی، بغیر اندازن اپنا بستر ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر موبائل وہاں ہوتا تو ملتا۔ چیختی بیل سے تنگ آ کر اس نے نیند سے بھری آنکھیں بمشکل کھول کر اپنے اطراف میں نظر دوڑائی اور بیڈ گراؤنڈ پر وائبریٹ ہوتے نیچے گرنے کو تیار موبائل کو اٹھا لیا۔ ہاں، کیا تکلیف ہے تمہیں صبح صبح؟ نمبر دیکھے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ اسے تنگ کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ خدا کا خوف کرو، 11:30 ہو گئے ہیں، تم صبح کہہ رہی ہو؟ یہاں لوگوں نے اپنی آدھی دہاڑی بھی لگا لی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ شروع ہو گیا تھا۔ کیا تم نے داڑھی لگا لی ہے؟ مگر کیوں؟ کل تک تو تم میں شیف تھی۔ غنودگی میں ڈوبے ذہن نے الفاظ کو اور ہی رنگ دے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ارسل کے کہکے نے اس کے سوئے ہوئے حواس کو یکدم الرٹ کر دیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے دانت پیسے۔ تمہیں ویکنگ کال دی ہے، اب اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، 12:30 بج رہے ہیں، اب مجھے لنچ پر لے کے چلو۔ ارسل نے اسے وجہ بتائی، جسے جاننے کے باوجود بھی وہ روز پوچھتی تھی، تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے روز میرے ساتھ لنچ کرنے کی؟ اس کی نیند خراب کرتا تھا تو وہ بھی اسے تپائے بغیر اتنی جلدی اس کا کہا نہیں مانتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کل مجھے جوائن کر لینا، فی الوقت میں اپنے آفس کی کسی ورکنگ گرل سے کام چلا لیتا ہوں، کیونکہ تم تو جانتی ہو مجھ سے لنچ کسی کی کمپنی کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ جان بوجھ کر لاپرواہی سے کہتے اس نے کافی عجلت دکھائی تھی۔ لسن، تمہارا زندہ رہنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اس کے سیل فون آف کرنے کے خیال سے اس نے تیزی سے پوچھا۔ مر تو میں چکا ہوں تم پہ، اب ساتھ نہیں دو گی تو مجھے تو ادھر ادھر منہ کرنا پڑے گی، وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ آ لینے دو مجھے، تمہارا منہ ہی توڑ دینا ہے میں نے، بچو گے نہیں تم، چبا چبا کر کہتے اس نے فون بند کر دیا اور سستی سے اٹھ بیٹھی۔ 11:30 بجے اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر قدم رکھا تھا تو ابھی تک سارے گھر میں خاموشی اور نیند کا غلبہ چھایا تھا۔ گھر میں نوکروں کے علاوہ اس سے ملا کر کل 5 افراد تھے۔ ایک اس کی محبوب چہیتی بیوی ماہم، 2 کیوٹ سے ٹوئنز بیٹے اور ایک لاڈلی سالی شاہم۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گورننس تھی، باقی وہ دونوں ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو چکے تھے، مگر پہلے دن سے لے کے آج تک اس کی یہی روٹین تھی کہ صبح وہ ناشتے کے بغیر تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا اور پھر 11 ساڑھے 11 کے قریب آ کر ماہم کو اٹھاتا اور دونوں مل کر ناشتہ کرتے۔ بیڈ روم میں پردے برابر ہونے کی وجہ سے ابھی تک اندھیرا تھا، جسے اس نے لائٹ جلا کر دور کیا۔ بیڈ کے وسط میں بے خبر سوتی ماہم کو مسکرا کر دیکھا اور بیڈ پر ایک ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا۔ ماہی پلیز اٹھو نا، کتنا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ کو اپنائیت سے پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس نے کندھا ہلایا۔ ماہم کو وقت سے کیا لینا دینا تھا جو وہ حساب رکھتی؟ ماہم اٹھو یار، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے ہٹایا۔ اس کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے مٹھاس گھلی ہوئی تھی، اس کی پکار میں محبت بہت واضح تھی۔ نہیں منصور، ابھی نہیں پلیز، اس نے ہلکا سا کسمساتے ہوئے غنودگی میں ڈوبی آواز میں صاف انکار کر دیا۔ جلدی اٹھو یار، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے گال تھپک کر بولا۔ ماہم کی یہ لاڈ نخرے روز کا معمول تھے۔ منصور عادی تھا، روزانہ اسے جگانے میں 15-20 منٹ ضائع کرتا۔ نہیں، میری نیند ابھی پوری نہیں ہوئی، کہنے کے ساتھ ہی اس نے سر مزید تکیے میں گھسیڑ لیا۔ ماہم کی آنا کافی جانے کتنی دیر اور جاری رہتی، مگر منصور نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ منصور پلیز، آپ 12 بجے آیا کریں،
چہرے سے بال سمیٹتی وہ اپنی نیند پوری نہ ہونے پر روحان سی ہو رہی تھی. اسے منصور کی اس عادت سے بہت چڑ تھی. وہ اس کی ہر بات مانتا تھا. یہ واحد امر تھا جس میں وہ اس کی بات سنی انسنی کر دیتا. اس کا بس چلتا تو وہ لنچ بھی گھر آ کر کرتا. اس کی چپل پہن کر واش روم میں جانے تک وہ وہیں کھڑا رہتا. جب تک وہ فارغ ہو کر باہر آئی وہ ٹیبل کا جائزہ لے کر آ چکا تھا. منصور کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے خود سے چھوٹی بہن شاہم کے دروازے پہ بھی دستک دی. شاہم, بریک فاسٹ از ریڈی, پلیز کم. منصور نے اس کے لیے کرسی سیٹ کیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا. بچوں نے ناشتہ کر لیا؟ دودھ کا جگ رکھتی ماجدہ نے اس سے پوچھا. جی صاحب. ماہی, تم نیند کچھ زیادہ ہی نہیں لینے لگی؟ اس کے لیے بریڈ پیس پر جیم لگاتے منصور نے پوچھا. آج کل اسے ماہم کو اٹھانے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی. یہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے, بلکہ میں تو حیران ہوں آپ اتنا صبح اٹھ کر آفس کیسے چلے جاتے ہیں. اس نے جوس کے بھرے ہوئے گلاس کو گھور کر دیکھا. وہ منصور کی طرح اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتی تھی, مگر منصور اسے کھانے پینے کے معاملے میں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. ہاں, وہ ہاتھ روک لیتی تو خود نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگتا. منصور نے زبردست کہکا لگایا, جبکہ ماہم کو منصور کی اتنی رٹائی پر کوفت ہونے لگی. شاہم آ رہی ہے. اپنی طرف جھکے منصور کو اس نے فوراً پرے دھکیل دیا. یوں کہو ہڈی آ رہی ہے. شاہم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا. گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو؟ اپنے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھ کر وہ بیٹھنے کے بجائے منصور کی کرسی کے پاس رک گئے. فائن, تم بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے شاہم کے کندھے پر لٹکتے بیگ کو دیکھ کر کہا. وہ بس ایک دوست کی طرف, ضروری کام ہے. وہ سٹ پٹا سے گئے. ماہم اسے روک لیتی تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی, جبکہ ارسل سے وہ لنچ کا کہہ چکی تھی. روزانہ دوست کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کوئی کورس وغیرہ کر لو. سلائس کا نوالا چباتے منصور نے بھی اسے ٹوکا. وہ شاہم کے ایم اے کو کافی نہیں سمجھتا تھا. آپ بھی نہ منصور, پھر سے کتابوں کا جھنجھٹ. بچی ہے, یہی تو دن ہے اس کے گھومنے پھرنے کے. ماہم کو ہمیشہ کی طرح منصور کے ہر فیصلے اور مشورے سے یہاں بھی اختلاف تھا. وہ شاہم سے بہت محبت کرتی تھی, اسی حساب سے اسے رعایت بھی دیتی تھی. ایکسکیوز میں آپی, مجھے آپ کا خود کو بچی کہنے پر اعتراض ہے. پلیز منصور بھائی. منصور کے کندھے پر بازو پھیلا کر اس نے احتجاجاً دہائی دی. ڈونٹ کرائے بیبی, تمہاری آپ ہی محاورتاً کہہ رہی ہے. دراصل یہ تمہیں بچی بنا کر اپنی عمر چھپانے کے چکر میں ہے. واٹ؟ میں تمہیں ماہم شروع ہو گئی. منصور نیوز پیپر پر سر جھکائے مسکرائے جا رہا تھا. شام نے اسے لمحے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی. وہ نان سٹاپ بولتی ماہم کے گال پر بوسہ دے کر خدا حافظ کہہ کر باہر بھاگی. وہ جانتی تھی اس کے منظر سے ہٹتے ہی منصور اپنی بلبل کو چپ کروا لیں گے. کیوں بلوایا ہے مجھے؟ ارسل کے سامنے بیٹھ کر اس نے کمال بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا تھا, جیسے اس نے آ کر ارسل پر احسان عظیم کیا ہو. بڑی فرما بردار ہو میری, میں نے بلایا اور آ گئی. اس کے چہرے کو ہر زاویے سے اپنی نظروں میں مقید کرتا وہ دو بدو بولا. اس کی اکثر ملاقاتیں ناخوشگوار ہی ہوتی تھی. اس کے باوجود ایک دن جو ایک دوسرے کی شکل دیکھے بغیر گزر جاتا, دونوں کو سالوں پر محیط لگتا. اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو وہ وقت دور نہیں جب تم ایک بار چھوڑ 100 بار بلواؤ گے, میں تب بھی نہیں آؤں گی. یہ صاف جھوٹ اس نے نظر چرا کے بولا تھا. ہاں, اور خود تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ آفس گرل. اس نے بھی ارسل کی دھمکیوں سے یاد دلائی. تم سے پہلے تھی نا؟ ارسل نے بڑی روانی سے اس کی کرسی کی طرف اشارہ کیا. چونکہ تم سے میرے اتنے پرانے مراسم ہیں, یقیناً اسے دیکھ کر دکھ ہوتا, اس لیے میں نے جلدی فارغ کر دی. وہ ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا, اس کے ساتھ پورے مقابلہ بازی کرتا تھا. اوکے فائن, تم اس کی کمپنی میں لنچ کر چکے ہوگے تو پھر میں چلتی ہوں. ایک جھٹکے سے وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی. سنو تو, ایسا تم مت کہو, رکو میری بات تو سن لو پلیز, ٹھہرو یار. وہ اسے روکنے کی ناکام کوشش کرتا, اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوٹل سے پارکنگ ایریا تک آ گیا. وہ منہ پھیر کان لپیٹے چلتی جا رہی تھی. شامی میری, خبردار جو میرا نام اپنی زبان سے لیا, آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش مت کرنا. تمہارا میرا ہر تعلق ختم. وہ ایسی ہی تھی, جذباتیت نے آخری حدوں تک جانے کے لیے تیار, معصوم سادہ دل والی, محبت کرنے والی. جبکہ ارسل اس کے بالکل برعکس تھا, شوخ و چنچل, غیر سنجیدہ, بات کو گھما دینے والا, مگر تحمل مزاج. فی الحال اس کا سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا.
ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے صبح سویرے تمہاری منحوس آواز سننے کی، بلا وجہ ہی سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ بس منتیں کیے جاؤ میڈم کی۔ شاہم کے اتنے سخت الفاظ اسے بھی تپا گئے۔ اپنے غصے میں وہ بالکل بھول گیا تھا کہ شروعات اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میری منحوس آواز؟ اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ اس کی زیادہ تر لڑائیوں کا اختتام شاہم کے رونے یا ارسل کی معافی پر ہوتا تھا۔ نہیں یار، وہ میں منحوس کہہ دیا تھا، مانوس۔ اس کا اگلا اقدام بھانپ کر وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ سب سمجھتی ہوں میں، اب میری اردو اتنی بھی کمزور نہیں ہے، بس تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑتے ہوئے وہ اسے اپنی گاڑی سے پیچھے ہٹانے لگی۔ دیکھو شامی، اگر تم گئی نہ تو میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گا، اور میرے اس فعل کی سراسر ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ اس نے مصنوعی جذباتی پن سے کہتے ہوئے سامنے رواں دواں ٹریفک کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی کے نیچے کیوں آتے ہو؟ اس کی تو بریکس ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ تم موزانہ طور پہ بچ گئے تو مرنا ہے نا، تو گدھا گاڑی کے نیچے آؤ۔ اس کی ایکٹنگ سے متاثر ہونے کے بجائے اس نے خودکشی کی نئی نادر و نایاب قسم بتائی۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگاتے وہ اسے زہر لگا تھا۔ اس کی گاڑی کے سامنے مزید بازو پھیلا کر جم گیا۔ ارسل، اب اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے سامنے کھڑی پولیس کو بلا لوں گی۔ میں بھی انہیں بتاؤں گا کہ یہ چورنی ہے۔ گاڑی کی چھت پر انگلیوں کو ایک ردھم سے بجاتے وہ خاصی بے نیازی سے بولا، میں چورنی ہوں۔ ارسل کے اس الزام پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے چرایا کیا ہے تمہارا؟ میرا دل۔ اس کی کیفیت سے محفوظ ہوتا وہ گنگنایا، ارسل میں تمہیں بہت ماروں گی۔ زور سے چلاتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ آفس سے گھر آ کر وہ سیدھا بچوں کے کمرے میں گیا تھا۔ انہیں پیار کر کے وہ اوپر آ گیا۔ خالی کمرہ پا کر کوٹ اور بریف کیس سے ایک طرف پھینکتا وہ کافی جھنجلایا۔ ماہم سے وہ کتنی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ جب میں آفس سے آؤں تو مجھے بیڈ روم میں ملا کروں، مگر نیچے میرا انتظار کرتی ہوئی ماہم نے کبھی منصور کی کسی بات پر کان نہیں دھرا تھا۔ وہ سنتی ضرور تھی لیکن کرتی اپنے من کی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آ گیا۔ کچن کاؤنٹر کے قریب اس کی طرف پشت کیے وہ کچھ پکا رہی تھی۔ گھر میں کل وقتی شیف موجود تھا۔ منصور کو اس کا کچن میں آنا قطعاً پسند نہیں تھا۔ خود وہ بھی اپنے موڈ کے تابع ہی آتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اندر تک شاد ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی کھٹن خاصی کم ہو گئی۔ کیسی ہے میری زندگی؟ اس نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ دیے۔ کیا کر رہے ہیں منصور؟ یہ کچن ہے، بیڈ روم نہیں، کوئی آ جائے گا۔ اس کی مضبوط گرفت نے ہلکا سا کسمس آئی۔ وہ منصور کی اس طرح کی حرکتوں سے اکثر نالا ہی رہتی تھی۔ اس کے التفات سے بچتی تھی۔ منصور اسے جتنی محبت دیتا وہ اتنا ہی اس سے بدکتی۔ اس کا اندازہ منصور کو بھی بخوبی تھا، مگر محسوس وہ کبھی کبھار ہی کرتا تھا۔ بیڈ روم ہو یا کچن، گھر تو ہمارا ہے، اور پھر تم میری جائز شرعی اور قانونی بیوی ہو، کسی کو بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کرتے وہ بڑی دلکشی سے بولا، اچھا چھوڑیں بھی، بریانی کو دم پہ رکھنا ہے، پھر سارے کام ختم۔ اسے مسکراتے ہوئے منصور کو زبردستی خود سے لگ گیا۔ ماہم پلیز تم کچن میں مت آیا کرو، اب یہ روٹین کے ڈشز شیف بھی تو بنا سکتا ہے، آخر اتنے ملازم تمہارے آرام کے لیے ہی تو رکھے ہیں۔ وہ وہی کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگایا اسے دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شیف بالکل بنا سکتا ہے، بلکہ روز بناتا ہے، مگر آج میرا دل چاہ رہا تھا۔ بور ہو جاتی ہوں منصور، چاولوں کے برابر تہ لگا کر ڈھکن دیتے برنر کی آنچ ہلکی کر دی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں باہر نکلو، شاپنگ پلان کرو، کلب یا جم جاؤ، خود کو تھوڑا سوشل کرو، کم از کم گیٹ ٹوگیدرز پارٹیز ہی اٹینڈ کر لیا کرو۔ اس کے ساتھ کچن سے باہر نکلتے منصور نے اسے ہمیشہ والا مشورہ دیا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس کا بھی ہمیشہ والا جواب تھا۔ باتیں کرتے وہ بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ منصور کی وجہ سے اس نے سارا پھیلاوا سمیٹنے کا کام ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے قبل کہ منصور تنہائی پا کر پھر سے رومانٹک ہوتا، وہ جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ منصور آپ شاور لے لیں، میں جب تک کپڑے نکال لوں۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دے کر اس نے تیزی سے کہا، کر لیتا ہوں چینج یار، ادھر میرے پاس تو آ کر بیٹھو۔ منصور نے اس کا ہاتھ بے خودی کے عالم میں پکڑا تھا۔ چینج، اس کے بعد کچھ اور۔ اس نے بھویں اچکا کر نرم مسکراہٹ سے اسے ٹوکتے ہوئے واش روم کی طرف دھکیلا۔ ابھی آتا ہوں، کہیں غائب مت ہو جانا۔ اس کے حاکمانہ انداز پر سر جھکاتے اس نے ماہم کی ناک کو چھوا۔ جی، وہ مؤدب ہو کر بولی۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر اس نے لمبی سانس خارج کی۔ ماہم آپی،
उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका। शाहम, आओ, अंदर आ जाओ। वो जो बड़े इन्हिमाक से मूवी देख रही थी, शाहम के आने से सीधी हो गई। माहम के कमरे में वो कभी कभार ही आती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था किसी की प्राइवेसी में मदाखलत करना। आज भी वो अरसल का जिक्र करने आई थी। उसकी मुलाकातें जूं जूं अरसल से बढ़ने लगी थी, माहम की नजरों में भी वो आने लगी थी। माहम उसके आने जाने की बहुत कम खबर रखती थी। वो नौकरों को पैगाम देकर कहीं भी चली जाती थी, मगर अब हर बार वापसी पर माहम जरूर पूछती थी कि वो कहाँ है, किस दोस्त से मिलकर आ रही है। वो उसकी तमाम फ्रेंड्स को जानती थी, फिर वो कब तक बहाने कर सकती थी। अरसल ने और उसने अपने घर वालों को बताने का मशवरा किया था। वो भी अपने बाप के साथ बिजनेस में सेटल हो चुका था और शाम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ कहना चाहती हूँ? उसकी गोमगो कैफियत को माहम जान चुकी थी। नहीं, नहीं तो। वो एकदम घबरा कर माहम के पास जा बैठी। वो कितना सोच कर आई थी। अब माहम के बड़ेपन का लिहाज आड़े आ रहा था। उसने अभी ठीक से होश भी नहीं संभाला था कि माहम की शादी हो गई। तो वो बहनों वाली छेड़छाड़ उनमें कभी हुई ही नहीं। वैसे भी माहम रिजर्व सी थी और हमेशा शाम को मासूम बच्ची की तरह ट्रीट करती थी। माहम ने मुस्कुराकर उसके सर में उंगलियां फेरी। शादी से पहले आपके बाल शॉर्ट थे ना? उसने माहम के लंबे रेशमी बालों को पकड़कर लपेटते हुए कहा। मगर मंसूर को लंबे बाल अच्छे लगते हैं। उसके हाथ में कैचर पकड़ाते उसने बाल बढ़ाने की वजह बताई। मैंने मंसूर भाई में एक बात एक्सट्रीमली फील की है। वो जो चीज औरतों में लाइक करते हैं, सब आप में देखना चाहते हैं। एम आई राइट? उसने आगे को झुककर माहम से तस्दीक चाहिए। यस, यू आर राइट। माहम ने उसे हाथों से पकड़कर अपने सामने बिठा लिया। आप भी वैसा ही कर लेती हैं। आपका अपनी मर्जी करने को दिल नहीं चाहता? थोड़ी के नीचे वो हाथ दबाए माहम से पूछ रही थी। उसने शादी के बाद कभी माहम को सजते संवरते नहीं देखा था। हालांकि माहम ऐसी तो न थी। उसका ख्याल था कि शायद मंसूर भाई को औरतों का बनना संवरना नापसंद नहीं, जबकि सादगी का लिबादा माहम की अपनी मर्जी थी। मंसूर मेरे शौहर हैं, फिर उनकी बात मानने में हर्ज ही क्या है? उसे शाम को मुतमईन करने के लिए लापरवाही से कंधे उचकाए, जबकि उसके अंदर एक कसक सी उठी थी। वैसे मंसूर भाई आपको बहुत चाहते हैं बेतहाशा। अगर आप चंद मिनट के लिए उन्हें नजर न आए तो बावले हो जाते हैं। शाहम ने शरारत से मुस्कुराते हुए मंसूर की हालत याद की। आई नो वेल। इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं था। आप भी उनसे मोहब्बत करती हैं? आपने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया? शाहम के पहले सवाल का जवाब वो गलत बयानी में दे सकती थी, मगर दूसरे में उसकी पकड़ाई थी। माहम इस घर की फर्द और चश्मदीद गवाह थी। वो बेख्तियार अंगूठे को मरोड़ती खिड़की से नजर आने वाले सफेदे के दरख्तों को हिलता देखने लगी। शायद कभी किसी की बेतहाशा मोहब्बत की गर्माहट भी आपके सर जज्बात को हिद्दत नहीं पहुंचा पाती। आप ठिठुरते हुए जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। वैसे भी हर कोई अपने अंदाज से मोहब्बत करता है। कुछ तो कहना था, और जो कुछ कहा था वो शाम के खाक पल्ले नहीं पड़ा था। माहम आपी, अगर मोहब्बत हो जाए तो क्या करना चाहिए? सर झुकाए बेड पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती उसने बड़ी हिम्मत की थी। मौजूए गुफ्तगू खुद ब खुद ही मोहब्बत पर आ रुका था। उसे हासिल कर लेना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। महबूब को पाकर जो नुकसान में आए वो भी काबिले बर्दाश्त होता है, मगर जो नुकसान उसे खोने से हो वो आपकी सारी जिंदगी को खुला में मुअल्लक कर जाता है। माहम ने न जाने कौन सी राहों पे भटकती उसके तमाम सवालात का बड़ी रवानी और तहम्मुल से बगैर नोटिस लिए जवाब देती जा रही थी। शाम ने सर उठाकर बड़ी बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तभी माहम ने भी खिड़की से बाहर टिकी नजरें उठाकर उसको देखा। शाम कितनी ही देर पलक न झपक पाए। जो वो खुद से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, माहम की ज़ेरिक निगाहें पड़ गई थी। जो खुद इस कैफियत से गुजरे हों और दूसरों के भेद बिन कहे ही पढ़ लेते हैं। कौन है वो? उसने नजरें हटाए बगैर पूछा। कौन? वो माहम के इस कदर सही अंदाजे पर एकदम सटपटा गए। माहम खामोश रही। यूनिवर्सिटी में मुझसे सीनियर था, अरसल नाम है, अपने बाबा के साथ बिजनेस करता है। उसने ठहर ठहर कर अभी इतना ही बनाया था कि माहम बोल पड़े। उसे जल्द अज जल्द घर बुलवाओ। माहम के लहजे में छुपी बेचैनी बहुत वाज़ह थी। शाहम महसूस न कर सके। उसे तो माहम के मुंह से निकले अल्फाज पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
اسے ماں ہم سے اتنی جلدی مان جانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ منصور بھائی، میں منصور سے بات کر لوں گی۔ وہ اسے بیچ میں ہی ٹوک گئی۔